کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمایا آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا کے درمیان شروع اور آخر میں رکھو، یعنی جب دعا کرو تو شروع میں بھی درود پڑھو، بیچ میں بھی درود اور آخر میں بھی درود۔ سبحان اللہ۔ اور درود پاک پڑھ کر دعا کریں گے انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، 11ویں شریف کا مہینہ، عاشقان اولیاء کو مبارک ہو۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی 11 تاریخ کو، 11 ربیع الآخر کو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا، اور عاشقان غوث اعظم اس کو ماہ غوث اعظم بھی کہتے ہیں، ربیع الغوث بھی کہتے ہیں۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کے ماننے والے، آپ کو جاننے والے، سبحان اللہ، پاک و ہند، عرب، افریقہ، امریکہ، یورپ، پوری دنیا میں لوگ آپ کو جاننے والے ہیں، آپ کو ماننے والے ہیں۔ کچھ تعارف عرض کرتا ہوں، اصل ٹاپک تو ہمارا ارشادات غوث اعظم ہے، اور کچھ پہلے غوث پاک کا تعارف میں عرض کروں، کچھ غوث اعظم کے عاشقوں کے دلوں میں انشاءاللہ سکون، محبت داخل ہوگا، اور جو نئے ویورز ہیں جن کو معلومات نہیں، انشاءاللہ ان کو بھی معلومات حاصل ہوگی۔ غوث اعظم حسنی حسینی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ والد کا سلسلہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، آپ کی والدہ کا سلسلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ نجیب الطرفین بھی اس کو کہتے ہیں، حسنی حسینی سید ہے۔ آپ کا نام ہے عبد القادر، کنیت کیا ہے؟ ابو محمد۔ اور یاد رکھیں، کنیت رکھنا سنت رسول ہے، کنیت رکھنی چاہیے۔ امیر اہل سنت کی کنیت کیا ہے؟ ابو بلال۔ اچھا، غوث اعظم کو محی الدین کہا جاتا ہے، یہ آپ کا ٹائٹل ہے، دین کو زندہ کرنے والے۔ غوث الثقلین بھی آپ کو کہا جاتا ہے، انسانوں اور جنوں کے مددگار۔ غوث اعظم کے مریدوں میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں۔ 470 سنی ہجری آپ کا سال ولادت ہے جیلان میں۔ یہ عراق اور ایران کے درمیان ایک قصبہ ہے۔ آپ نے کتنی عمر پائی؟ 91 ایئرز، 91 سال، ایک کم 92، اور 561 سنی ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم، آپ نے غوث اعظم کو اپنی کتاب اخبار الاخیار میں ان القابات سے یاد کیا: قطب الاقطاب، قطبوں کے بھی قطب، قطب ولایت کا ایک درجہ ہے، تو آپ سمجھیں کہ قطبوں کے بھی قطب ہیں۔ فرد الاحباب، محبوبوں میں یکتا۔ الغوث العظم، غوث مانے فریاد سننے والا، اعظم مانے بڑا۔ شیخ الشیوخ العالم، عالم کے شیوخ کے شیوخ، شیخوں کے بھی شیخ۔ غوث الثقلین، جنوں انسانوں کے مددگار۔ امام الطائفتین، شریعت والے بھی ہیں غوث اعظم، طریقت والے بھی ہیں، اور دونوں کے امام ہیں۔
شیخ الطالبین، حق کے طلبگاروں کے شیخ، بزرگ اور پیر، شیخ الاسلام، مسلمانوں کے شیخ، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے، ابو محمد عبد القادر الحسنی والحسینی الجیلانی۔ گل بوستان نبی غوث اعظم، مہ آسمان علی غوث اعظم۔ کیا شان ہے نبی کے گلستان باغ کے گل میرے غوث پاک، اور آسمان علی کے چاند ہیں، اور تو وہ گل ہے باغ حسین و حسن کا، کہ بو تیری سب میں بسی غوث اعظم۔ باغ حسن و حسین کے میرے غوث پاک پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ قدم کیوں نہ لے لیا چشم و سر پر، کہ والی ہر ولی غوث اعظم۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 11ویں والے پیر، اللہ کریم نے آپ کو بہت علم عطا فرمایا تھا۔ غوث پاک حافظ قرآن، غوث پاک عالم قرآن، غوث پاک مفسر قرآن، غوث پاک قاری قرآن، غوث پاک مدرس ہیں۔ آپ طلباء کو دینی کتابیں پڑھاتے تھے، آپ مختلف قراتوں میں قرآن پڑھاتے تھے۔ غوث اعظم محدث، حدیثوں کو بیان کرتے تھے، قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتے تھے۔ غوث اعظم مصنف تھے، کتابیں لکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور غوث الثقلین، انسانوں اور جنوں کے مددگار اور پیر۔ اللہ اکبر۔ علامہ علی قاری حنفی مکی کی کتاب ہے نزہۃ الخاطر الفاتر، اس میں سید کبیر قطب شہیر سیدنا احمد رفاعی کا ارشاد ہے، شیخ عبد القادر تو وہ شریعت کا سمندر ہیں، ان کے رائٹ ہینڈ میں شریعت، حقیقت کا سمندر، ایک میں شریعت ایک میں حقیقت، جس سے چاہے پی لیں۔ اس وقت سید عبد القادر کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کریم نے مقام قطبیت کبریٰ آپ کو عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور قصیدہ غوثیہ میں آپ نے اس بات کا انکشاف کیا، میں ظاہری علوم باطنی علوم پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا، اور میں نے مخلص دوستوں کے آقا و مولا کی مدد سے سعادت کو پا لیا، اللہ کی مدد سے سعادت کو پا لیا۔ اور غوث اعظم کی علمی مصروفیات، آپ اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی تھے، بڑے بڑے علماء آپ سے مسائل پوچھتے تھے، 13 علوم میں کلام کرتے تھے غوث اعظم، سبحان اللہ۔ 7 قراتوں میں قرآن پڑھاتے تھے، اور علم فقہ میں بہت بڑا مقام تھا آپ کا، سبحان اللہ۔ مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ اور غوث اعظم نے علمی خزانے چھوڑے، کتابیں لکھی، اور ارشادات غوث اعظم جو آپ کو پیش کیے جائیں گے، اس کے حصول کا ذریعہ ہے ایک کتاب، اس کا نام ہے الفتح الربانی والفیض الرحمانی۔ غوث اعظم کے نواسے نے یہ کتاب لکھی ہے، عفیف الدین ابن مبارک، اور آپ کے شاگرد بھی ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے سنی عالم حنفی عالم، یہ لکھتے ہیں کہ شیخ عفیف الدین نے اپنے نانا سے ان کی مجالس میں دیے گئے خطابات کو براہ راست سنا،
اور اس کا نام الفتح الربانی والفیض الرحمانی رکھا۔ یہ کتاب بڑی مبارک ہے، ہر خوبی کو جامع ہے اور بہت ہی عمدہ ہے، مریدوں کی آنکھ کھولنے والی، عارفین کو یاد دہانی کرانے والی، غافلوں کو تنبیہ کرنے والی، شیاطین کے دوستوں کو برباد کرنے والی۔ تو غوث اعظم کے 78 علمی بیانات، 78 علمی بیانات، الفتح الربانی، فتوح الغیب یہ کتاب دوسری ہے، اس میں 78 بیانات ہیں۔ تو آپ نے مخلوق خدا کو اللہ پاک کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کا درس دیا، اللہ پاک سے مانگنے، گناہوں سے بچنے، دل کو غیر اللہ سے خالی کرنے، اللہ پاک پر اعتراض سے توبہ کرنے کے موضوعات پر آپ نے تربیت فرمائی۔ اور تعلیمات و ارشادات غوث اعظم ہمیں کیسے پتہ چلیں؟ جلاء الخاطر ایک کتاب ہے، یہ بھی آپ کے واعظ و نصیحت پر مشتمل ہے۔ اس میں حسد، منافقت، برے اخلاق کی آفات اور اسے بچنے کا بتایا گیا ہے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کا بتایا گیا ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے بارے میں وہ ابھارا گیا ہے۔ دیکھیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہے اور ان لوگوں کو فالو کرنا ہے جو اللہ پاک اور اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اور قرآن نے ہمیں گائیڈ کیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی فضیلت ہے۔ یہ کیا دعا ہے؟ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ اولیاء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو غوث اعظم کی تعلیمات، آپ کی نصیحتیں، آپ کے ارشادات، آپ کے ملفوظات، یہ ہم انشاءاللہ یہ بڑی 11ویں شریف تک ہم بیان کریں گے۔ عقائد کی درستی ہوگی، نیتوں کی درستی ہوگی، باطن کی درستی، ظاہر کی درستی، عبادات اور معاملات کی درستی۔ غوث اعظم اللہ تعالی سے بہت زیادہ محبت کرتے، اور ظاہر ہے کہ ایک انسان کو اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہو، ایمان والے نے تو بہت ہی زیادہ محبت کرنی ہے، اور ایمان والے کو سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے ہوتی ہے۔ اور غوث اعظم کو اپنے رب سے اتنی محبت تھی کہ جب آپ اللہ سے لو لگاتے تو دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاتے۔ نماز کیسے پڑھتے تھے غوث اعظم؟ اللہ اکبر، نماز کا وقت ہے اور آپ دنیا سے بے خبر ہو کر اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ایک بڑا سانپ آتا ہے، سجدے کی جگہ پر آ کر نا اپنا منہ کھول دیتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے تو وہ ان چیزوں سے کیا ڈریں گے؟ تو غوث اعظم اپنی عبادت کرتے رہے، جب آپ سجدہ کرتے تو اس کو ہاتھ سے ہٹا دیتے اور پیشانی اللہ کے حضور رکھتے۔ اچھا، ابھی سانپ نے مزید آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ آستین سے داخل ہوتا ہے، گردن کی طرف سے نکلتا ہے، اور ایک آستین سے نکل کر دوسرے آستین میں داخل ہو کر دوسری سے نکلتا ہے، مگر سانپ اپنے کام میں مصروف ہے، اور میرے غوث پاک، میرے پیر و مرشد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے سلام پھیرا تو سانپ غائب تھا۔ اگلے دن جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی بڑی آنکھوں والا عجیب و غریب صورت والا آدمی بیٹھا ہے۔ آپ نے نگاہ ولایت سے پہچان لیا یہ انسان نہیں، جن ہے۔ آپ کچھ کہتے اس سے پہلے وہ جن خود ہی آگے بڑا، بڑے ادب سے کہنے لگا، اللہ کے ولی میں سانپ ہوں جو کل آپ کو تنگ کرنے آیا تھا، میں نے سانپ کا روپ دھار کر بڑے بڑے ولیوں کو آزمایا، خدا کی قسم آپ جیسی ثابت قدمی، آپ جیسی استقامت میں نے کسی میں نہیں پائی۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان غوث اعظم، اے عاشقان اولیاء، بڑا مقام ہے ہمارے غوث اعظم کا۔ پھر اس جن نے غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کی اور اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ امیر علیہ سنت نے بڑے پیارے نعرے لکھے ہیں، اللہ کی رحمت
غوث پاک ہیں، باعث برکت غوث پاک ہیں، صاحب عزت غوث پاک ہیں، بحر سخاوت غوث پاک، دریائے کرامت غوث پاک، فرماؤ حمایت غوث پاک، ٹل جائے مصیبت غوث پاک، سرتاپا شرافت غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک۔ غوث پاک کو اللہ پاک سے بے پناہ محبت تھی۔ ان کے صدقے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت، اپنی الفت نصیب فرمائے۔ آپ کے خادم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ روح کے متعلق غوث پاک بیان فرما رہے تھے، پھر خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جب کھڑے ہوئے تو آپ نے عربی میں 2 اشعار پڑھے، میری روح اے اللہ پہلے ہی تجھ سے مانوس ہو چکی جبکہ میرا جسم بھی نہیں تھا، اب مجھے کیا زیبا ہے کہ تیری پہچان کے بعد تیری محبت کے کوچے سے اپنا قدم ہٹا لوں۔ اللہ 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 اللہ۔ قصیدہ غوثیہ میں غوث اعظم کا یہ قصیدہ ہے۔ غوث اعظم عجمی تھے، عربی نہیں تھے، مگر عربی فارسی میں آپ کے کلام بھی ہیں اور آپ کے کتابیں بھی ہیں۔ سقان الحب کأسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی، محبت نے مجھے وصل کے پیالے پلائے، اللہ کے قرب کے، بس میں نے اپنے خمار محبت کو کہا کہ میری طرف آ، سعت و مشت لنحوی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی، پیالوں میں بھرا ہوا جام محبت میری طرف دوڑتا ہوا آیا تو میں اپنے احباب کی مجلس میں جام محبت کے خمار سے مست ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ محبت الہی میں غوث اعظم مستغرق رہتے، سرشار رہتے۔ محبت کیا ہے؟ کسی لذیذ چیز کی طرف طبیعت کا مائل ہونا، یہ محبت ہے۔ کسی اچھی چیز کی طرف طبیعت کا انسپائر ہونا، مائل ہونا، یہ محبت ہے۔ اور اللہ سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی تعظیم کرنا۔ اور غوث پاک کی نظر میں محبت الہی کیا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا محبت کیا ہے؟ فرمایا محبت محبوب کی طرف سے دلوں میں اضطراب، بے قراری ہوتی ہے، دنیا ایسی ہو جاتی ہے کہ انگوٹھی کا ہلکا یا چھوٹا سا ہجوم ہو، محبوب کی محبت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور ایسی بے چینی ہے جس کے ساتھ سکون نہیں۔ محبت یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں ہر طرح سے محبوب کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، بے اختیار ہو کر محبوب پر جان فدا کرنے کے لیے مجبور ہو جاؤ۔ یہ حالت فطری ارادے سے ہو، تکلف کے ساتھ نہ ہو۔ بندہ اپنے محبوب پر غیرت کرتے ہوئے اس کے علاوہ کو دیکھنے سے بھی اندھا ہو جائے، ہیبت کی وجہ سے خود محبوب کو بھی نہ دیکھ سکے، بس وہ بالکل اندھا ہو جائے۔ محبت کرنے والے تو ایسے مست ہوتے ہیں کہ محبوب کے مشاہدے کے سوا ان کو ہوش نہیں ہوتی۔ اور بھی باتیں کچھ آپ نے کی کہ ذکر مولا کے سوا کسی بات کا شوق نہیں رکھتے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں، سبحان اللہ۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک پیران پیر پیر دستگیر علی رحمت اللہ القدیر فرماتے ہیں شرائط محبت، اللہ کی محبت کا دعوے دار تو کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن اس کی شرائط بھی تو اس کو پتہ ہو نا۔ تو اللہ کی محبت کی شرائط یہ ہے کہ اپنے اور غیر کے معاملے میں اسی محبوب کے تابع رہنا، اس کے غیر کو نہ چاہنا، اسی سے انسیت حاصل کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو بندے کے دل میں جب اللہ کی محبت قرار پکڑتی تو اسی سے دل لگتا ہے، اور جو چیز اللہ سے روکے وہ بری لگتی ہے۔ تو غوث پاک کی کیا شان ہے؟ اللہ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے کہ اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے ہر حال میں اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے، ہر وقت اسی چیز کا خیال رکھا جائے، اسی کی یاد میں رہیں، اسی کا خوف ہو، اسی کی آرزو ہو۔ یہ سچی محبت کی نشانیاں ہیں۔ کاش
مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ تنگی، ترشی، امیری، غریبی، سختی، نرمی، بیماری، تندرستی، نیکی، بدی، ملے نہ ملے، ہر حال میں تقدیر الہی پر راضی رہو۔ میرے خیال میں خدا کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا، اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنا، اس کی رضا میں راضی رہنے سے بڑھ کر کوئی اور دوا نہیں۔ اللہ پاک جب کسی چیز کا حکم دے گھبراؤ نہیں، نہ ہی اس میں جھگڑا کرو، نہ گلا کرو، نہ شکایت کرو۔ غیر سے شکوہ کرنے سے تم پر مصیبت اور بڑھ جائے گی۔ خاموشی، سکون اختیار کرو، گمنامی میں رہو۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر تم اس کے ساتھ اسی طرح پیش آؤ گے تو وہ وحشت کو انسیت سے بدل دے گا، رنج کو خوشی سے بدل دے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ تو ہمیں اپنی حضوری میں اپنے ساتھ رکھ، دنیا آخرت میں ہمیں بھلائی عطا کر، عذاب نار سے ہمیں محفوظ رکھیے۔ غوث پاک کی دعا۔ تو غوث پاک مزید نصیحت کرتے ہیں اے بیٹا، اللہ پاک کی بندگی کہاں ہے؟ تو خدا کی حقیقی بندگی کی طرف آ جا، اپنے تمام کاموں میں خدا کو کافی سمجھ، اپنے مولا سے بھاگا ہوا غلام ہے تو، اللہ کی طرف لوٹا، اس کی بارگاہ میں جھک جا، اس کے احکامات پر عمل کر، اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے خود کو روک، اللہ کے فیصلوں پر صبر کر اور موافقت کے ساتھ راضی ہو جا۔ جب تو یہ کر لے گا تیری اپنے آقا کے ساتھ غلامی کامل ہو جائے گی، اللہ کے ساتھ بندگی کامل ہو جائے گی، اور تو ایسا بندہ بن جائے گا کہ اس کی کفایت تیرے لیے کافی ہو جائے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب اللہ پاک سے تیری غلامی درست ہو جائے گی، وہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا اور اپنی محبت تیرے دل میں مضبوط کر دے گا، اس کے سبب سے بغیر مشقت، بغیر جستجو وہ تجھے اپنی انسیت عطا فرمائے گا۔ تجھے خدا کے علاوہ کسی کی صحبت اچھی نہیں لگے گی تو خدا سے تمام حالتوں میں راضی ہو جائے گا۔ اگر زمین کی وسعت کے باوجود تم پر زمین کو تنگ کر دے، اللہ پاک اگر زمین تنگ کر دے، گنجائش و وسعت کے باوجود تیرے اوپر دروازہ بند کر دے تو ناراض نہ ہو، اس کے غیر کا قرب کی طرف نہ جا، اس کے غیر کا کھانا نہ کھا۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک فرماتے ہیں جان لو سب چیزیں اللہ کے حرکت دینے سے حرکت اور اسی کے سکون دینے سے سکون میں آتی ہیں۔ جب اللہ پاک کے لیے بات یقینی طور پر ثابت ہو گئی تو بندہ مخلوق کو خدا کے ساتھ شریک کرنے کے بوجھ سے چھٹکارا پالے۔ خوشی، غمی، مشکل، آسانی، بیماری، صحت، تنگی اور کشادگی ہر حال میں سمجھے اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے، اس نے ایسا چاہا، لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو اب اس کو تسلی ہو جائے گی۔ اللہ کریم غوث پاک کے صدقے میں ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت پر ہر شے قربان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم اپنی محبت عطا فرمائے، نماز کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ و صدقات کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کی توفیق عطا فرمائے، حج کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے
تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تہجد نصیب فرمائے، رات کی تلاوت اور عبادت نصیب فرمائے۔ اللہ کی یاد میں ہر وقت ہماری زبان تربتر رہے، اللہ کی مخلوق زمین آسمان چرند پرند درند درخت ہر چیز میں غور کریں تو اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کے نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا